یہ تو گائز ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ 3 میں ہم نے بتایا تھا کہ ایپیسوڈ 3 میں ہم لوگ پہنچ گئے تھے 2013 میں، 2012 کی سٹوری تھی۔ پورے 2013 کے اندر آپ لوگوں کو ہم نے بتایا ساری باتیں کہ کس طرح سے ایک کہانی وہ یہ آگے بڑھی روشو، رامو اور ماہی کی۔ اور اس میں سین یہ بنتا ہے کہ جو روشو تو وہ کب کا کٹ جاتا ہے، 2012 میں ہی کٹ جاتا ہے، 2-3 مہینے کے اندر اندر۔ اس کے بعد سے وہ اس کہانی سے نکل جاتا ہے، اور اس کہانی میں جو کریکٹر رہ جاتے ہیں وہ دو ہی رہ جاتے ہیں، رامو اور ماہی۔ اس کے بعد یہ لوگ ایک سال تک تو ان کی باتیں چیتیں ہوتی ہیں، ٹی سی ایس پہ پکچرز وغیرہ منگائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سین یہ بنتا ہے کہ ان کو ملنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب رامو جو ہوتا ہے اس کا تعلق لاہور سے ہوتا ہے، مطلب اس لاہور میں کام کر رہا ہوتا ہے، جاب کر رہا ہوتا ہے، اور ماہی ڈی جی کے ڈیرہ غازی خان، وچ از ویری ویری فار فرام لاہور۔ بٹ اب جب ملنا تھا اور اس کے علاوہ اس نے اس کو موبائل بھی لے کے دینا تھا رامو کو۔ تو ایک رامو کے لیے جو ان دنوں میں 1 روپے کا وہ محتاج بندہ تھا، تو اس کے پاس جتنے بھی اس نے جو پیسے جڑ چکے 1200-1300 روپے، تو اس نے بھر کے ڈی جی کے جانے کا رسک لیا، وچ از اے بگ رسک۔ اس وقت اتنا اندازہ نہیں تھا رامو کو کہ یہ کتنا بڑا رسک ہوتا ہے، کیونکہ اتنی ایج نہیں تھی، تو 18-19 سال کی ایج تھی۔ تو اس نے جانے کا فیصلہ کیا، اور وہ نکل پڑتا ہے رات کے وقت، اور صبح پہنچتا ہے وہاڑی چوک سے بعد وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، اور دوست کے صفدر نامی دوست، اور اس کے بعد ایک رات رکتا ہے، اگلی صبح روانہ ہو جاتا ہے ڈی جی کے۔ دنیا وہ سے ڈی جی کے زیادہ دور نہیں ہے، تو وہ ویگن میں بیٹھتا ہے اور اپنے مظفر گڑھ سے ہوتا ہوا ڈی جی کے چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ دریائے سندھ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، اور بہت بڑا دریا ہوتا ہے، بہت ٹھاٹھے مارتا دریا جا رہا ہوتا ہے۔ جب ڈی جی کے میں جاتا ہے تو وہاں پہ ایک ڈی جی کے کا بہت زیادہ زمین جو ہے بنجر ہے، اور بڑا صحرا، اور اوپر نیچے ٹبے، مٹی کے ٹبے بنے ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ تو میں نے آپ کو تھوڑا بتا دیا۔ اس کے بعد وہ جب جاتا ہے تو وہاں پہ ایک جس جگہ ملنے کا پروگرام بنایا ہوتا ہے وہ اڈے کے پاس ہی ہوتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے لاسانی ریسٹورانٹ، وچ از ویری یونیک اور پاپولر ریسٹورانٹ ان ڈی جی کے۔ تو وہاں پہ وہ لوگ پہنچتے ہیں، وہ لوگ کیا وہی پہنچتا ہے، اور وہ ایک نائی کے پاس جا کے اپنے بال شال جو ہیں داڑھی کے کٹوا لیتا ہے، اور بالکل کلین شیو ہو جاتا ہے، اور کالا رنگ تو ہوتا ہی ہے، سانولا رنگ، تو وہ سین ہوتا ہے سارا۔ تو وہ جناب جی بیٹھ جاتا ہے، وہ اب کمپلیکس کا شکار بندہ تھا، اب وہ پینڈو تھا تھوڑا سا، اور وہ ریسٹورانٹ کے اندر تو گھس نہیں سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا، ریسٹورانٹ کے باہر ایک گٹر سا بنا ہوا تو اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تو اس کے اوپر بیٹھا تو وہ جناب جی ویٹ کرنے لگا، وہ اب آتی اتنی دیر میں وہ جو ماہی تھی وہ آ گئی، بٹ اپنی مما کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے اس کو پہچان لیا، اور اس نے کہا کہ اس کو بہت ہی ہنسی آئی کہ تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو، اندر جا کے بیٹھو نا۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں، رامو نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا تھا اندر جا کے بیٹھنا، جب آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سلام دعا کی، اس کے بعد اندر بیٹھے، کھانے کا آرڈر ہوا۔ تو وہ رامو جو تھا بہت شرمیلا تھا، اور مگر جو ماہی تھی وہ ایڈوانس تھی، کیونکہ وہ ماڈل ٹاؤن سے کی رہنے والی تھی۔ ڈی جی کے میں کافی مشہور ایک جگہ ہے ماڈل ٹاؤن، تو وہاں کی رہنے والی تھی۔ تو اس میں اور فلمیں دیکھ کے اس میں کافی زیادہ جو جھجک جو ہے وہ نہیں تھی، جبکہ رامو کے اندر بہت زیادہ جھجک تھی۔ تو یہ سین بنتا رہا، اور وہ بیٹھے، کھانے کا آرڈر ہوا، سلام دعا ہوئی۔ تو ماہی جو کہ اماں تھی وہ لگاتار رامو کو دیکھی جا رہی تھی، اور ماہی بھی، اور رامو جو تھا وہ حیران تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی، مطلب اتنے لمبے بال، گورا رنگ، اور گڈ ہائٹ، اور اچھا فگر، ایوری تھنگ واز گریٹ۔ سو رامو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے۔ تو یہ تو تھے ایپیسوڈ نمبر 3۔ ہم ایپیسوڈ نمبر 4 کے ساتھ کل حاضر ہوتے ہیں۔ چینل کو لائک، سبسکرائب، کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔